پریشانی ہے کوئی نہ کوئی. کسی کو رزق کی پریشانی ہے, کسی کو اولاد کی پریشانی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے ان کے, بیماری گھر کے اندر ہے, قرضے ہیں سر کے اوپر. یہ ساری پریشانی لے کے بیٹھے ہوئے نا آپ. ان سب پریشانیوں کا حل ہے. میں بابوں کے خلاف نہیں ہوں. ہمارا لائیو پروگرام چلتا ہے جمعۃ المبارک کو. میں لوگوں کو ایک درس دیتا ہوں کہ میں نے مرنا, مجھ سے میری پوچھ ہونی ہے. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, ہم بابوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. کسی بابے کے پاس چلے جائیں, کسی اللہ والے سے دعا کرا دیں. ایک بات اپنے کانوں میں دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. 20-25 سال ہو گیا مجھے گدی نشین ہوئے, لاکھوں دنیا کو مل چکا ہوں. جو محاسبہ کیا, جو قرآن نے مجھے بتایا, سن لیں. دنیا کے تمام کتب, ابدال, کلندر, فقیر, پیر آپ کے لیے دعا کریں. دعا ہوتی ہے قبول, لیکن وہ زمین و عرش میں رک جاتی ہے آپ کی, جب تک آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی دعا نہ ہو. اصل آپ کے پیر و مرشد آپ کے ماں باپ. ابھی میرا بچہ پڑھ رہا تھا نا کہ یہاں سے جانے کا رستہ ہے, وہاں سے واپسی کوئی راستہ ہی نہیں. یہاں سے بتھیرے گئے, واپس کوئی بھی نہیں آئے. جن کے والدین زندہ ہیں, خدارا ان کی قدر کر لو. ان سے بڑا پیر و مرشد کوئی نہیں آپ کا. لکھ آپ نمازیں, حج, زکات, عمرے کارو جا کے, صدقہ خیرات کرو, پیروں فقیروں کے پاس دعا کراؤ جا کے. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں نا, یقین کریں ساری عمر منزل میں رہو گے. سکھ چاہتے نہیں ہو آپ کی, رزق بڑھے آپ کا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جن کے والدین زندہ ہیں نا, وہ جوان جو ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یار ایک دفعہ فقیر کے کہنے پہ کام کرنا, اپنے جا کے باپ کا ہاتھ پکڑنا, اس کے ہاتھ پہ اپنی تلی ملنا. پتھر ہاتھ ہوئے ہوتے ہیں باپ کے. سردیاں آ رہی ہیں نا, اپنے لیے نہیں لے گا نئی سویٹر, بچوں کے لیے لے گا. خود سائیکل پہ بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیے, تو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. میں تھک گیا ہوں صبح سے لے کے رات تک لوگوں کے مسئلے سنتے ہوئے. خدارا جن کے ناراض ہیں راضی کرنا. یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, یہ ماں باپ. یہ محفل کا مقصد یہی ہے. چلے گئے ہیں نا, دعا کرائے. احمد فاروق یہ آتے رہے شانی میں, وہ دعا کراتے رہے. بڑے سے بیمار تھے, میں دعا کرتا رہا. ہم دعا کرتے ہیں لیکن ٹائم ایک لکھا ہوتا ہے, وقت مقرر ہوتا ہے. میں نے کہا نا باری ہمارے علاقے میں نا ایک والدہ ہے, ایک ماں جی ہیں, وہ نہایت ہی علیل ہے, نہایت ہی علیل ہے بہت. حالانکہ مسجد میں ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں, ہمارے ثانی عالی میں ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں. نزاع کے وقت کے بیچ میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے, اسے دعا بھی کرائے گی. ہمارے لاسانی میں دعا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کا خیر کا وقت لے کے آسانی پیدا کر دے ان کی. وہ بھی تک کہ ان کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو, وہ بھی ادھر کی ادھر ہی ہے. یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ لمحے ہمارے لمحے فکری ہے ہمارے لیے. یہ ہم جو اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں نا, یہ نہیں ہم نہ تو سنیں گے کھانا ہے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ یہ کچھ سیکھ کے جائیں. کوئی ناراض ہے, ان کو راضی کر لیں. خدا قسم ناراض یہ چلے گئے نا, یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ماں باپ بہت بڑی ہستی ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. گھر ویران ہو جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, اللہ اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا. میرے کتنے ایسے بچے ہیں جن کے کام رکے ہوئے تھے, نوکریاں نہیں تھی, قرضے تھے سر کے اوپر, اولاد نہیں ہو رہی تھی. رش لگے میرے سامنے, واقعات بھرے پڑے ہیں میرے ثانی عالیہ پر. نمازیں بھی پڑھیں دونوں میاں بیوی, نماز بھی پڑھیں, روزہ صدقہ خیرات بھی کریں, تہجد پڑھتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ان کو. میں نے اسے دفعہ پوچھا اسے, میں کہا تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا ہو؟ بیگم اس کی بولی جی اپنے والد صاحب سے ناراض ہے. میں کہا اللہ کے بندے, لاکھ عمرے بھی کر کے آجا, جا راضی کا صبح تیری اللہ کرم کر دے گا. دل پہ بال لگی, جا کے ماں باپ کی معافی مانگ. وہ ماں باپ پتر ہوئے پاویں زمانے دا ہے بھی, وہ ماں پھر بھی پردے کجدی ہے. پاویں لکھ گستاخ کیوں نہ ہوئے, وہ صفتاں کر کر نہ رجدی ہے. عجب ماں دا میں پیار ویکھیا, کھاندا پتر تے ماں بھی رجدی ہے. لگے پتر نو ٹھیڈا تے سٹ ماں دے سینے دے. یہ ماں باپ ایسے جتنے مرضی ناراض ہونا, جائے گلے مل لینا, جا کے یقین کریں تو یہاں سے دعا دیں گے نا آپ کو قبول ہو جائے.
ہم ماں ماں کرتے رہتے ہیں، باپ کا رتبہ پتہ کیا ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہونے دروازہ ہے نا، اگر دروازہ ہی بند ہوگا داخل کیسے ہوگے؟ وہ دروازہ باپ ہے۔ ماں اور باپ آپ کے اصل پیر و مرشد ہیں۔ یہ ہم کسی کے باپ کے سارے ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے۔ میں نے کہا نا بڑے خوش قسمت وہ اولاد ہوتی جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں ایک محفل پہ گیا تو وہاں ایسے بہت ساری پرچیاں میرے پاس ہیں، سنیں آپ بھی، یہ غور سے سنیں۔ ماشاءاللہ سے 65 قرآن پاک ہے، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، یا یہ کوئی درود شریف، بہت سی ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے زیادہ کو توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی۔ تو مجھے کسی نے کہا مرشد جی یہ ضروری ہوتا ہے یہ بتانا؟ میں کہا ہاں آج کل کے دور میں ضروری ہوتا ہے۔ میرے شاد باغ میں ایک فیملی تھی، بزرگ تھے، وہ روزانہ ماشاءاللہ اکثر نماز فجر کی میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز کے میں بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھتے درود پاک کی، سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند فرمائے، پردہ کر گئے ہیں۔ انہوں نے ایک پرچی مجھے دی، انہوں نے اس طرح کی نا بہت بڑی پرچی دی، صفحہ دیا 2 بار، کہہ رہے مرشد جی جب میں چلا گیا نا دنیا سے تو یہ میں نے اپنے لیے کچھ پڑھا ہوا ہے، مجھے بخش دیجئے گا۔ میں نے مذاق میں کہا سر آپ سے پہلے میں چلا گیا تو کہتا ہے میں آپ کو بخش دوں گا ساتھ۔ میں نے کہا آپ نے اسے کیوں لکھا؟ لمحہ فکریہ سنے ذرا غور سے، کہہ رہے مجھے نہیں لگتا کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد مجھے کچھ بخشے گی، وہ دنیا داری میں اس قدر مست ہوئی ہے، نہ جانے میرے جانے کا میرے لیے دعا کرے کہ نہیں کرے۔ تو میں نے ان کا کہتا 40واں تھا، وہ بڑا 40واں کہتا میں نے اعلان کیا، بتایا ان کو، میں نے یہ امانت تھی ان کی میرے پاس، میں مان اٹھانے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں تجھے رزق دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہم صبح سے لے کے رزق کے لیے بہت دوڑ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھوکا نہیں سلاتا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے رزق دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں تجھے بخش دوں گا، یہ میں نے وعدہ نہیں کیا۔ ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ بخشش کی، رزق کی، بخشش کی۔ آپ کے دلوں کا سکون، آپ کی اولاد کا چین، آپ کی رزق کی فراغی، بیماری سے چھٹکارا، گھر میں سکون آپ کے والدین ہیں۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرمائے، اور جن کی حیات ہیں اللہ تعالیٰ کو لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس محفل کا یہی مقصد ہے، خدا را لے کے اٹھیں، جوانی عبادت پیغمبری شیوا، اعزازے میں رکھیں اپنے، جو جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اکثر ایک محفل میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دنیا میرے ہاتھ چومتی ہے، آج سے 20-25 سال ہو جائے داڑھی ملتب سے میرے لوگ ہاتھ چومتی ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا ہوا میں، آسان سا آپ کے لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے پیر چومے ہوئے، آج دنیا میرے ہاتھ چوم رہی ہے۔ خدا را کسی کے ناراض ہے نا، اپنی انا رکھ دو سائیڈ پہ، میں رکھ دو سائیڈ پہ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے، مسائل ہو جائیں، جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اچھا راضی بھی ہے نا، پھر بھی جا کے نا اس محفل کا صدقہ گلے لگا لو، جا کے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یقین کریں، کبھی دیکھا کریں کس طرح یہ ماں باپ، میں اکثر چھوٹی سی بات بتائیے، جا کے اپنے باپ کے اپنے ہاتھ پکڑنا، اپنے ان کے پھیلیاں چیک کرنا ان کی، یہ آپ کے لیے سخت ہو چکی ہوئی ہیں۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سارا وظائف پڑھائی جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، اگر میں پڑھنا شروع کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جو کچھ بھی پڑھایا گیا اجتماعی دعا میں انشاءاللہ شریک کر لیتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سب سے گزارش ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میری بل کر دیجیے۔